الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر شب تزکیہ کے عنوان پہ جمع کیا، اور آج یہ چوتھی ہماری مجلس ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ تابع منزل صرف دیوانے گئے، راہ ولایت قدم بقدم۔ اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقوں سے ادا کرنے کے لیے وہ طریقے، وہ اسباب، وہ اعمال جمع کر دیے ہیں جن پر عمل کرنے والا ہر سالکہ راہ ولایت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے، اس کا ثواب بھی خود بخود وہاں پہنچے گا، تو یہ نیت بھی ہماری اس میں ہونی چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تقریباً 25 پوائنٹ جمع کیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا جو وضاحت سے بیان میں آ چکا ہے، اس کا نام تھا نیت۔ دوسرا پوائنٹ تھا باوضو رہنا، اور تیسرا پوائنٹ تھا مسنون دعائیں۔ آج ہم چوتھا پوائنٹ شروع کر رہے ہیں، کچھ وقت ہوا تو پانچواں بھی کر لیں گے۔ پانچواں ذرا ڈیٹیل میں ہے، کچھ شاید آج ہو جائے اور باقی انشاءاللہ اگلے مہینے، انشاءاللہ اگلی شب تزکیہ میں ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، صبح شام کے مسنون وظائف اور مسنون اذکار، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی سارے اعمال صبح اور شام کے منقول ہیں، تو ہمیں ان میں سے جو جو آسانی ہو، جتنا ہم کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ صبح شام اس کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کتاب میں تو لکھے ہیں، میں ان میں سے کچھ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ باقی یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ یہ کتابیں ہمارے پاس، یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ تو مکتبۃ الفقیر سے ملتی ہے، یہاں بھی منگوا لی جائے، اور یہ کتاب یہاں ہونی چاہیے، اور ہم سب کی اپنی اپنی ایک پرسنل کاپی بھی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم خرید لیں، دیکھتے رہیں، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے حل نہیں ہوگا معاملہ۔ ایک مجھے میسج آیا خاتون کا، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا، تو انہوں نے منگوا لی کہیں سے، اردو بازار سے کہیں سے منگوا لی۔ منگوانے کے بعد انہوں نے کہا اس کو پڑھنا چاہیے، اور 1-2 دن میں 3 دن میں مکمل کتاب بھی پڑھ لی۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ میں نے پڑھ تو لی، لیکن میں نے غلط کیا کہ 3 دن میں اس کو پورا کیا۔ اب میں اس کو نئے سرے سے شروع کروں گی، اور ہر پوائنٹ کو پڑھنے کے ساتھ عمل میں لاتی رہوں گی، عمل میں آتا جائے پھر آگے بڑھتی چلی جاؤں۔ ساری بات خود ہی کر لی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ کتاب منگوا کے 2 دن میں پوری پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ فقط اس کو عمل میں اتارنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ چلے جی، اب حضرت جی رحمۃ اللہ نے جو دعائیں لکھی ہیں ان میں سے بعض دعائیں، سبحان اللہ، پہلی دعا ایسی کمال ہے، عجیب کلمات ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ راضی ہوں میں اللہ تیرے رب ہونے پر، اللہ راضی ہوں میں اسلام کے دین ہونے پر، اللہ راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ 3 دفعہ صبح یہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ شام۔ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے جنت بھیج دیں گے۔ اللہ اس کو راضی کریں گے اور اس کو جناب جنت بھیج دیں گے، چلو بھائی جنت۔ تو 3 دفعہ صبح شام پڑھنا ہے، کیا مشکل ہے؟ اچھا جی، اگلی دعا حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ دعا ایسی ہے جو 25 مرتبہ پڑھنی ہے صبح شام میں۔ ہر نماز کے ساتھ 5 دفعہ پڑھ لیں، کوئی بھی ترتیب بنا لے۔
ناشتے کے ساتھ اس کو جوڑ لیں، 25 دفعہ پڑھوں گا تو ناشتہ کرنے، ورنہ آج ناشتہ گیا. کوئی بھی کام ایسا اپنے ساتھ جوڑ لیں، بڑی آسان سی دعا ہے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. جو 25 مرتبہ روزانہ اس دعا کی عادت بنا لے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمے والی موت آئے گی. چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ سب احادیث سے ثابت ہیں اور اس میں وہ لکھی ہوئی ریفرنس بھی لکھے ہوئے ہیں. ایک اور دعا جو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو مانگے مل جائے. ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، اور یہ نبی علیہ السلام کا بتایا وظیفہ ہے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مکمل ہو گیا. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس دعا کو اگر ہم پکا یاد کر لیں، الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وظیفہ ہم کرتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، ہم پڑھی غلط رہے تو ہو ہی نہیں رہا، کام ہی نہیں ہو رہا. اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. اب جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، مستجاب الدعوات بن جائے، تو اس دعا کو 27 مرتبہ روز اللہ سے مانگنا کیا مشکل ہے. 1 منٹ کا کام ہوگا، وہ کتنی دیر لگ جائے گی. جب ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں عاملین کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی. ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ سارے کام تو گھر بیٹھے ہو رہے ہیں، پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یوں کہا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ روز، سارے گناہ معاف ہو گئے. کیا مشکل ہے بھائی؟ ابھی رات کو ہم نے سونا ہے نا، تو کچھ اعمال سونے کے حوالے سے حضرت جی رحمۃ اللہ لکھیں کہ سونے سے پہلے یہ کام کر لیں. توجہ کے ساتھ اس عمل کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بہت خیر ہوگی. جادو، جنات، کالے، نیلے، پیلے، ہرے، ہر قسم کے نا جتنے بھی اس طرح کی چیزیں، ان سب کا بہترین توڑ ہے، زبردست چیزیں اور سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے تیاری کر لیتے، بستر وغیرہ پر آ جاتے، جو بھی موقع ہوگا تو 3 مرتبہ ایک عمل کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لی زوردار، اور پھر پورے جسم پہ پھیر لیا، جہاں جہاں ہاتھ پہ، جہاں جہاں ہاتھ آسانی سے چلے. تو 3 دفعہ یہ پڑھا، ہاتھوں پہ زوردار پھونک ماری، دم کیا، ذرا کچھ منہ سے کچھ قطرے بھی باہر آ جائیں ہلکے پھلکے سے تو بھی ذرا تھوڑی زوردار پھونک ہو، اور اس کے بعد پھر پورے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جائے. پھر ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ بھی یہی کرنا ہے، 3 مرتبہ بھی یہی کرنا ہے. بہت پرانی بات ہے، مجھے مدینہ طیبہ سے کسی کا فون آیا، 8 سال کی، پتہ نہیں 12 سال کی 10 چھوٹی بچی تھی، اس کی انہوں نے بڑے علاج پتہ نہیں کہاں کہاں کرا لیے، جادو جنات، اور بڑے پیسے خرچ کر دیے ٹھیک ٹھاک قسم کے. مجھے بھی فون آیا، میرے پاس موقع تھا، پارٹی آ گئی تھی، 2-4 لاکھ مانگ سکتا تھا، اور آج سے 10-12 سال پہلے کے 2-4-5 لاکھ آج سے زیادہ تھے، انہوں نے تو ریالوں میں دینے تھے کہ جی ادھر جہاں جاتے ہیں اتنے پیسے اتنے پیسے. وہ بھی دیکھتے ہیں پارٹی کتنی بڑی ہے، مجبور کتنی ہے، کیا نکال سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر بہت تھوڑے اس کے اندر خوف خدا والے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑے ہیں. تو جناب علی، میں نے ان کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا آپ یہ کریں، ہاں ہو جائے گا جی اس سے مسئلہ حل. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے، ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا جی؟ بڑے بڑے عاملین نہیں کچھ کر سکے ہیں، پھر مسئلہ ہم پریشان ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا کوئی چیز ہے؟ اب لوگ بھی جاتے ہیں نا، کوئی لش پش کام ہو، کوئی میں کہوں ہنڈیاں جلانی ہے، میں کہوں کوئی خاص کام کرنا ہے، کوئی میرے لیے زعفران لے کر آؤ، کوئی الو کا تیل لے کر آؤ، کوئی سانڈے کا لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے، جی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے.
کمرے میں بیٹھے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے. اب جناب علی کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے. الحمدللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. غور کرنے کی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل روز کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے بہت تھکے ہوئے ہوتے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کا یہ عمل کیسے کرتی تھی؟ آپ پڑھ کے ان کے ہاتھ پہ دم کرتی اور ان کے ہاتھوں کو پھیر لیتی کہ جہاں جہاں آسانی پھر سے پھر سکتا. ان کے ہاتھ کیوں پھیرتی؟ فرماتی تھی کہ جو برکت نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ عمل نبی علیہ السلام سے مستند بہترین، اور کیجئے، اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی. تو رات کو سوتے ہوئے اگر یہ عمل ہم روز کریں، پابندی سے کریں، تو اطمینان رکھیں ارد گرد کے جتنے بھی نیگیٹو خیالات آتے ہیں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مسئلہ ہے کرنے کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سنت کا مزہ نہیں آیا، ادھر ادھر کی چیزوں کا چسکا بڑھا ہے. الگ سے چیز بتا دو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت کچھ بتا دیں. انہوں نے کوئی سنت کے مطابق چیز بتا دی. ان کا یہ تو بھائی جنرل چیز ہے، کچھ اور بتائیں. ان کا چلا جا بھائی، میرے پاس نبی سے اچھی کون سی چیز ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں، جا یہاں سے. نئی چیزیں کہاں سے نکال کے لاؤں تیرے لیے؟ تو رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کرنا. اچھا، اس عمل میں تصوف بھی طے ہو رہا ہے، تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، راہ ولایت میں ہمارے قدم بھی بڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا. رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، بالخصوص 2 آیات پڑھنا، یہ ہونا چاہیے. سورہ کافرون پڑھنا. سورہ کافرون پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمنع الکفر عند النزع، کہ سورہ کافرون جو پابندی سے پڑھتا ہے موت کے وقت اللہ کفر سے بچا لیتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، یہ پڑھنی چاہیے. اور رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا اور بعض دعائیں. ایک اور چیز بہت خوبصورت ہے رات کو سوتے وقت کرنی چاہیے. ان اعمال میں سوتے وقت 4-5 منٹ ہی لگنے، کوئی بہت زیادہ لمبی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ بندہ کہ جی میں سوئیں گے کب، فجر تو اس میں ہو جائے گی. تو آسان تسبیحات فاطمہ کا بہترین وقت یہ رات کا بھی ہے. نمازوں کے بعد وہ الگ فضیلت ہے. تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں جی بتائیں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، کہا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی، کام کاج کی بہت ہیں، اور میرے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ کر لو. اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. وہ تمام لوگ جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے، پورے ہونا مشکل ہے، تو رات کو سوتے ہوئے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، اللہ کاموں میں آسانی کر دیں گے. اور ایسی آسانی ہوگی ہم حیران ہو جائیں گے، حیران کن حد تک ہوگی. ہم میں سے جو اس پہ پابندی نہیں کرتا نا ابھی، اگر جو کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا یہ سنت عمل ہے آقا دو جہاں کا بتایا ہوا. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، آج سے وہ یہ کرنا شروع کریں، پابندی سے کریں، اور پھر ان کو کوئی فائدہ محسوس ہو تو بتائیں، وہ سب کے سامنے ہو جائے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ نہ ہو. یاد رکھیے گا، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ، حرف، بات غلط نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی. تو ہم یقین کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں. اور یہی چیز عورتوں کے لیے بھی ہے. اب کتنی مستورات ہیں وہ کہتے ہیں جی سسرال کا جو ہے نا لوڈ بہت زیادہ ہے. ایک دعا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار. ایک دن ایک خاتون کا میسج آیا، کہنے لگی حضرت یہ دعا آپ نے جو بتائی ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو کیا میں یوں بھی دعا کر سکتی ہوں اللہم اجرنی من الساس، اللہ مجھے میری سانس سے بچا لے؟ تو میں نے کہا ان کے لیے بھی عافیت کے لیے دعا کریں. اگر ماں باپ ساس سسر بوڑھے ہیں، ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا.
اس کے علاوہ حضرت جی رحمۃ اللہ نے مزید دعائیں لکھی ہیں. ایک دعا اور ہے بہت خوبصورت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے. تمام مخلوقات کے شر سے انسان اللہ کی حفاظت میں، تمام مخلوقات میں ہر چیز آ جاتی ہے اچھی بری، تو مخلوقات کی برائی سے حفاظت میں آنے کا نبوی نسخہ ہے. ایک اور دعا حضرت جی رحمۃ اللہ کی ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ جو شخص صبح شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا کی اور آخرت کی تمام ضروریات کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. کون سی یہ دعائیں؟ بہت آسان، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے صبح اور شام سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات 7 دفعہ پڑھ لیں تو اس کا بہترین ہو جائے گا مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دیں گے. اسی طرح مخلوقات کے شر سے حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس میں پھر 700 سر کی نیت کرنی ہے تو پھر وہ اپنا اپنا مسئلہ ہے. مخلوقات کی نیت کر لینا سب کی، جو سارے ہی آ گئے 700 سر پہ بہو کی کر رہے ہوں گے. اچھا خیر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح شام 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں صبح شام، یہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. اب جب انسان وسبحوہ بکرۃ واصیلا صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا تو ان کی چینجنگ کے وقت میں بھی ہمارے گواہ قیامت کے دن اعمال پہ بڑھتے چلے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو پابندی سے کیے جائے، استقامت سے کیے جائے، اگرچہ تھوڑا ہو. تو ہم اگر ساروں کو اکٹھا نہیں بھی کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا ایڈ آن کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ چوتھی بات صبح شام کے اذکار. 5واں پوائنٹ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. اچھا، ہماری زندگی 100% زندگی سنت پر آ جائے، یہ آسان کام ہے یا مشکل؟ بتائیے. نہایت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مشکل کام کوئی ہمارے ذمہ نہیں لگایا، ہر کام آسان ہے. ہمت کے انسان کر لے تو پھر سب کچھ آسان ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ صبح سے لے کے رات تک کے، رات سے لے کے صبح تک کے ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کی فہرست بنا لیں. کاغذ پینسل لے لیں، پیپر لے لیں، اس پہ پورا لکھ لیں کہ کتنے کام ہیں. جو کام 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ کرنے وہ ایک دفعہ لکھیں گے. کھانا اگر 4 دفعہ کھاتے ہیں، 3 دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں تو 1 دفعہ لکھیں گے. کھانا ایک کام ہے. وضو اگر 5 دفعہ کرتے ہیں تو وضو تو ایک کام ہے. تو جتنے بھی ہمارے کام ہیں ان کی فہرست بنا لیں. فہرست بن گئی، 10-15 کام ہمارے آ جائیں گے. بہت ہی کوئی بڑا مصروف بندہ ہوگا جس کے 15 کام ایک دن میں ہوں. چلو جی 10 کام 12 کام کی ایوریج لگا لی. اب ہر کام کا سنت طریقہ معلوم کر لیں. 15 کاموں کا سنت طریقہ معلوم کرنا مشکل کام ہے، آسان کام ہے. 8 سال کے لیے مدرسے میں داخلہ تو نہیں لینا پڑے گا نا اس کے لیے. مستورات کو 6 سال کے لیے تو داخلہ نہیں لینا پڑے گا مدرسے میں. بھئی صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک ہمارے جو 10 12 15 کام ہیں ان کی فہرست بنا لیں اور ہر کام کا سنت طریقہ سیکھ لیں. تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم سیکھ کر عمل کرتے چلے جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1 سے 2 مہینے میں ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی. دلہن کو جب تیار کرتے ہیں نا تو اس میں بڑی محنت ہوتی ہے. ہاتھوں میں کلائیاں کہ خوبصورت ہو جائے، ماتھے پہ بندیاں کہ یہ خوبصورت ہو جائے، کانوں میں بندیاں کیا ڈالتے ہیں، بالیاں کہ وہ خوبصورت ہو جائے. اسی طرح میک اپ میں بھی ہر روز کا خیال رکھتے ہیں، کہاں یہ کرنا ہے، کہاں یہ کرنا ہے. کیوں کہ دلہن تیار ہو رہی ہے، اپنے محبوب کے پاس، دلہا کے پاس جائے گی تو جہاں سے دیکھے اس کو خوبصورت لگے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا بھی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہی مثال دیتے تھے کہ بندہ بھی اللہ کو خوبصورت کیسے لگے گا کہ جب اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا. یہ اپنے کان کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو غیبت سننا چھوڑ دے.
گانے سننا چھوڑ دے. یہ زبان کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو جھوٹ چھوڑ دے, دھوکہ دینا چھوڑ دے. یہ آنکھوں کو چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آنکھیں اچھی ہو جائیں, خوبصورت ہو جائیں, غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ دے. دوسروں کے مال کو حسد اور لالچ سے دیکھنا چھوڑ دے. اسی طریقے سے جب پورے جسم پہ محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کا محبوب بنتا چلا جائے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بہت خوبصورت بات سمجھایا کرتے تھے. فرماتے تھے ہر سنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے. جو انسان جتنا سنتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اتباع سنت کریں, اللہ ان کو اپنا محبوب بنائے. تو ہر کام سنت کے مطابق سیکھ کے کرنے کا ارادہ کر لیں. مہینے 2 مہینے میں انشاءاللہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. سنت کی اہمیت کے حوالے سے 1-2 باتیں ذرا ہو جائیں. ہمارے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک سنت کی اہمیت میں کتنا فرق ہے. ہم میں سے بعض نادان یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا جی, یہ کوئی فرض یا واجب تھوڑی ہے, سنت ہی تو ہے نا جی. بعض نادان یہ جملہ بول دیتے. صحابہ کرام کے نزدیک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ میرے محبوب کی سنت ہے, یہ میں کیسے چھوڑوں, یہ میرے محبوب کا عمل ہے, اس کو میں کیسے چھوڑوں. بعض لوگ آتے ہیں حضرت اس سنت کی لاجک کیا ہے, یہ جو سنت ہے اس سنت کی لاجک کیا ہے. یہ سوال اتنا برا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس سوال کی برائی کو میں بیان کر سکوں. جناب جس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل. جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اس کے لیے یہ لاجک بہت کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل. کیا اس لاجک کے بعد کسی کی ضرورت ہے لاجک کی؟ باقی الگ بات ہے کہ قرآن کے ہر حکم کی, نبی کی ہر سنت کی لاجک موجود ہے. اس کے لیے کتاب ہے جو انشاءاللہ نہ آپ نے خریدنی ہے نہ پڑھنی ہے, سنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ, بالخصوص 2 جلد. وہ کسی مستند جید عالم سے ہم پڑھ لیں سمجھ لیں تو جتنے شکوک و شبہات باطل پھیلا رہا ہے ان میں سے اکثر تو فارغ ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کام کیا. حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم کام جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح سدا بہار رہے گا. تو اس کو بھی پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء تو آسانی سے پڑھ لیں گے لیکن عام لوگ کسی استاد سے اس کو پڑھیں تو بہت مفید کتاب ہے. بہترین دماغ درست ہو جاتا ہے اور نوجوان نسل جو بہت ساری جگہ پہ پھسل جاتی ہے تو وہ مسئلہ بھی دور ہو جائے گا. ایک اور بات سنیے, قیامت کا دن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں موجود ہیں. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے, آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ شفاعت کا حق آپ کے پاس ہے, تم برائے مہربانی شفاعت کر دیجئے. اس وقت اگر نبی علیہ السلام نے یوں پوچھ لیا کہ اے میرے امتی, تم دنیا میں میری سنت کی لاجک مانگا کرتے تھے, تم دنیا میں میری سنت پر عمل کرنے کے لیے لاجک مانگا کرتے تھے, تو آج میں تمہاری شفاعت کیسے کروں, کو لاجک تو لاؤ. اگر بحیثیت امتی ہمیں لاجک پوچھنے کا شوق یا حق ہے, حق تو نہیں بنتا, شوق یا حق ہے, تو کیا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے پوچھ لیں بھائی جناب آپ کون, کس بات کی لاجک کی شفاعت کس لاجک سے کروں. تو اس لیے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سنتوں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل کیا تھا, انتہائی خوبصورت واقعہ. یاد رکھیے
اور ارادہ کیجئے کہ کم سے کم 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو ضرور سنائیں گے. سب ارادہ کر لیجئے 2 3 4 لوگوں کو ضرور سنائیں گے، جہاں بھی موقع ملے سنائیں گے جی. بہت آسان واقعہ ہے. ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ، پورا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایران کے کسرا کے بادشاہ کے پاس وہاں کے وہاں ملنے گئے تھے. تو مہمان تھے بادشاہ کے. بات چیت ہوئی، کھانا لگا، کھانا کھانے لگے تو بیٹھ کے سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ نیچے گر گیا. کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ نیچے گر گیا. سنت کیا ہے بھائی، جو گر گیا اگر صاف ہے تو کھا لو، اور نہیں تو صاف کر کے جہاں تک آسانی سے ممکن ہو. بعض دفعہ تو چیز کو صاف کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا نا، دسترخوان تو پاک ہے، چمڑے کا نیچے ہے، کوئی ہے صاف ہے تو کھا لو. انہوں نے اٹھایا، گرا ہوا اٹھا کے کھا لیا. ان کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے ان کو شاید کونی ماری، اشارہ کیا، گویا کہ یہ مطلب تھا کہ یہاں آپ جہاں ہیں وہ لوگ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھانا برا سمجھتے ہیں کہ کیسے بھوکے ننگے فقیر آگے گری پڑی چیز کو اٹھا کے کھا رہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَةِ، کیا میں اپنے حبیب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے، ان روشن خیالوں کی وجہ سے، اس نئی روشنی اسکول میں پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ سنت سے محبت تو یہ ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی عطا فرما دے، سنت کی محبت. شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ گزرے ہیں، امریکہ یا برطانیہ میں کہیں گئے ہوئے تھے. انہیں اندازہ تھا کہ کون کون سے سوال جواب ہوں گے، تو انہوں نے جو سعودی عرب کا کرائم ریٹ تھا نا، اس کی تفصیلات رکھی ہوئی تھیں اور بھی چیزیں تھیں. اور انہوں نے کہا جی وحشیانہ سزائیں یہ وہ. انہوں نے کہا جی وحشیانہ سزائیں جنہیں تم کہتے ہو ہم نے نافذ کی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نہ ریپ ہے، نہ ہمارے یہاں قتل ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ چوری ہے. تم ان کو وحشیانہ کہتے ہو اور تم نے یہ نہیں لاگو کی ہوئی. تمہارے یہاں ہر منٹ بعد یہ ہو رہا ہے، ہر 2 منٹ بعد یہ ہو رہا ہے، ہر 4 منٹ بعد یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ قانون بنا کے پوری قوم کو امن میں دے دیا، اور تم نے یہ قانون نہ بنا کے پوری قوم کو بدامنی میں مبتلا کر دیا، تو بہتر کون ہے؟ اس طرح کی کوئی بات چیت ہوئی. خیر کھانا لگا. اب شاہ فیصل بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے. ان لوگوں نے جو طنز کیا نا، گویا اس انداز میں کیا کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی تک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. بہت خوبصورت جواب دیا، بڑا لاجیکل. کہنے لگے کہ میں اپنے اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے. ایسے چپ ہوئے کہ بس آج تک چپ ہی ہیں. تو سنت کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلوک میں ترقی کرنے کے جو مین 3 پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ کثرت ذکر، اتباع سنت، اور شیخ کی کثرت سے صحبت. کثرت ذکر، اتباع سنت اور صحبت شیخ، یہ 3 بنیادی پوائنٹ ایسے ہیں جس میں ترقی پھر رک نہیں سکتی، آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا اگر کوئی ان 3 پوائنٹس کے اوپر آ جائے. اب جب میں یہ پوائنٹ ذکر کرتا ہوں تو مسورات کا میسج آ جاتا ہے، جی ہم کیا کریں؟ مرد حضرات تو آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اگر آنا چاہیں تو لانے والا کوئی نہیں، اور آنا بھی ایک مشکل کام. تو بھئی یہ مردوں کے لیے بات ہے، باجماعت نماز ہی مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے تو باجماعت نماز نہیں ہے. وہ اپنے گھروں میں باجماعت، یعنی کہ اپنے گھروں میں اپنے وقت پر صحیح وقت پر نماز ادا کر لے تو انہیں باجماعت کا ثواب مل جائے گا. اپنے باپ، اپنے والد صاحب کو، خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو محبت سے مسجد بھیجیں، خود وقت پہ نماز پڑھ لیں. تو وہ جو جا کے ان کو ملنا ہے، ان کو گھر بیٹھے مل جانا ہے. تو جو صحبت شیخ کی بات ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے اس طرح آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. جب جس کو موقع مل جائے، پاکیزہ ماحول ہو، پردہ ہو تو آ جائے، ورنہ گھر میں معمولات پورے کرے تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہو جائے گا. آج کی بات میری مکمل ہو گئی، جس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوائنٹ نمبر 4 ذکر کیا، صبح شام کے اذکار. پوائنٹ نمبر 5 میں ہم نے بنیادی بات کر لی ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. اب انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس ذکر میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور زندگی رہی
تو صبح سے لے کے رات تک پوری جو ہماری ترتیب ہے نا، ایک جنرلی ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کو بتا دیں گے، اور ہر آدمی اس کو اپنا سکتا ہے۔ باقی کتابوں میں تو 1400 سال سے موجود ہے، تو اب یہ کتاب حاصل بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جانا ہے، عمل میں لاتے بھی جانا ہے۔ یہ کتاب اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے اور عمل میں ایسے پڑھے کہ عمل میں بھی ساتھ ساتھ آتی جائے، اس کو 2-4 سال بھی لگ جائیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔